ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جمعے کا دن ہے، آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی روایت کو برقرار رکھیں گے اور جمعے کے حوالے سے ایک پروگرام آپ کے لیے پیش کریں گے. ایک ایسی نشست جس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یقیناً آپ لوگ بھی بہت کچھ حاصل کرتے ہوں گے اس پروگرام سے. یہ جو مہینہ ہے جس میں حج اور قربانی کی جاتی ہے، ذوالحج کا مہینہ، اس مہینے کی اپنی فضیلت ہے. اس مہینے کے حوالے سے بہت خاص چیزیں ہیں جو اس سے منسلک ہیں. سب سے پہلے تو اسلام کا ایک اہم رکن حج کی ادائیگی اس مہینے میں کی جاتی ہے. اس کے بعد عید الاضحیٰ، عید قربان، اس میں اللہ کی رضا کو میں انسان جو ہے وہ ایک قربانی کرتا ہے تاکہ اپنے رب کو خوش کیا جائے. یہ دو ایسے اہم تہوار ہیں جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. تو آج ہم اس مہینے کی فضیلت کو، اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قربانی کے مسائل جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. آج دو بہت محترم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں جنہیں آپ بارہا سلام پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے استاد محترم ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی ورحمۃ صاحب کیسے مزاج اللہ ہیں؟ کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اس کے ساتھ ساتھ بڑی خاص آواز رکھتے ہیں. خاص اس لیے کہا کیونکہ ایسی آوازیں بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ ملتی ہیں، اور جب اس آواز کا استعمال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے کریں تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام پاکستان میں. مفتی صاحب، آج بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے جاننی ہیں، سمجھنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اللہ نے توفیق دی ہے ایسی محفلیں سجانے کی، تو یقیناً اللہ کے بابرکت نام سے اس محفل کا آغاز کریں گے. جی. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھے، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو،
لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت سے بھیجا گئے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب بھی میں یہ کلام سنتی ہوں، ایک تو یقیناً یہ بہت ہی معروف کلام ہے، اور اس کا ایک شعر کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو شعر ہے وہ بہت قریب ہے میرے دل کے، میں چاہوں گی کہ آپ اسے بھی پیش کریں۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش رہیں، خوش رہیے۔ ماشاءاللہ خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور یقیناً ان لوگوں کو بے شمار مبارکباد جن کا بلاوا آیا ہے اور وہ گئے ہیں اس کعبے کی رونق دیکھنے کے لیے، اس کعبے کا منظر دیکھنے کے لیے۔ آپ سب کو یہ سعادت بہت بہت مبارک ہو، یہ بلاوا آپ سب کو مبارک ہو، اور اس بلاوے کے صدقے میں جو لوگ یہاں پر منتظر ہیں اس بلاوے کے، ان کا بھی بلاوا آئے اور وہ بھی سب وہاں حاضری دیں۔ مل کر آمین کہیے کہ اللہ، کہتے ہیں نا اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور یہ جب بلاوا آتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، سڑک پر بیٹھا ہوا انسان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور محلوں میں بیٹھا ہوا بھی منتظر رہتا ہے۔ یہ بڑے عجب معاملات ہیں۔ اس معاملے کی پہ بڑی بات ہوئی، لیکن آج بھی اس معاملے کو کچھ ضرور چھیڑیں گے، لیکن اس سے پہلے مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، یہ ذوالحج کا مہینہ، اس میں بہت خاص تہوار اس مہینے سے جڑے ہیں، حج اور پھر عید الاضحیٰ، تو اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو اور آپ تمامی احباب کو، آپ کی ٹیم کو اور دیگر احباب، خصوصاً ہمارے عباسی صاحب اور تمام اہل اسلام کو ذوالحج کی آمد پر مبارکباد پیش کروں گا۔
خیر مبارک. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی خیر، یہ جو آپ ایک نیک کام کیا، آپ نے داغ بیل ڈالی اور آپ کی دیگر ٹیم نے داغ بیل ڈالی، اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا اجر و ثواب اپنی سایہ نشان آپ تمامی احباب کو عطا فرمائے. آمین. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اہل اسلام کے لیے یہ دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذوالحج میں جو ایک خاص فریضہ ہے حج کا، جی اللہ تعالیٰ ہم تمام اہل اسلام کو اس خاص فریضے کی ادائیگی کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ کرے وہ دن آئے کہ میں آپ اور سب لوگ جو ہیں وہ کعبۃ المشرفہ کے سامنے ہوں اور ہماری آنکھیں چھما چھم برس رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کا نظارہ کرتے ہوئے ہم اس کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کر سکیں. آمین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ایام ہمیں بھی عطا فرمائے. ذوالحج، ذو کا معنی ہوتا ہے عربی میں والا، اچھا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور حج کہتے ہیں زیارت کو. اچھا. ذو زیارت والا مہینہ، یعنی اس مہینے آپ نے اللہ جل مجدہ الکریم کے گھر کی زیارت کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذوالحج کہا جاتا ہے. حج والا مہینہ بھی، چونکہ حج عربی زبان کا لفظ ہے تو عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج والا مہینہ، ہاں لیکن جب اس کو اردو میں کنورٹ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا زیارت والا. زیارت والا جی ہاں، مہینہ، مطلب حج کے معنی آپ بتا رہے ہیں وہ زیارت زیارت، حج کا معنی ہے زیارت کرنا، کسی چیز کو دیکھنا. تو چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کی زیارت کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس کی زیارت کی جاتی ہے، ماشاءاللہ. اس وجہ سے اس کو زیارت کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے. ٹھیک. اور دوسری بات، اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام تو آج سے کم و بیش 1400-1450 سال پہلے جی اس دنیا میں رونما ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں میں کھڑے ہو کر آج سے 1450 سال پہلے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا تفلحوا لا الہ الا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو، تم سب فلاح پا جاؤ گے. تمام اہل دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان سنایا. لیکن یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے جی حج تو فرض ہوا 8 ہجری میں، تو اسلام کی آمد سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی جو عرب لوگ تھے، جو جاہلیت کے اس قدر عمیق گھڑے میں گر چکے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اللہ. اور اسی طریقے سے دیگر ہر وہ کام جو ایک غیر اخلاقی معاشرے میں کہلاتا ہے کام، وہ کام وہ لوگ کیا کرتے تھے. لیکن ذوالحج میں وہ تمام برے کام وہ جاہلیت کے دور کے لوگ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اس کے احترام میں. جی ہاں، اس کی وجہ یہ تھی، یہ میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سارا سال جنگ و جدال میں رہتے تھے. جنگ تو کہتے ہیں، جنگ کا معنی تو عام ہے، جدال کہتے ہیں جھگڑے میں رہتے تھے، Right. یعنی ایک دوسرے سے ان لوگوں کی چپ قلش رہتی تھی. یہ جو اہل عرب تھے یہ انتہائی کم علم، کم فہم اور اجہل قوم تھی، اگر یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ذوالحج کے مہینے کا احترام کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی حرمت نہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے اہل اسلام تک پہنچی، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی، یعنی یہ تو تھا لیکن اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے انہوں نے بھی اپنی امتوں کو ذوالحج کے مہینے کی قدر کرنے کا ارشاد فرمایا اور یہ تعلیمات اپنی امت تک فراہم کی. وہ ان کے دلوں میں وہ کہیں نہ کہیں وہ نور موجود جی ہاں. تھا، وہ تو کائنات ہے. اور دیگر انبیاء بھی حج کیا کرتے تھے، یہ بھی عرض کروں، دیگر انبیاء کرام بھی حج کیا کرتے تھے. یہ جو کعبۃ المشرفہ کو جس جگہ پر بنایا گیا، یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا جو قبلہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر، یہ بالکل اس کی سیدھ میں بنایا گیا. تو ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا رب العالمین، تو بیت المعمور کے تو ارد گرد میں بھی طواف کیا کرتا تھا، تو اب زمین پر مجھے یا رب العالمین تیری رضا کے مطابق میں جا رہا ہوں، تو اب میں زمین پر کون سا ایسا کام کروں گا کہ بیت المعمور کا نقشہ میری ذہنوں، میرے دل و دماغ میں دوبارہ گھوم جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبۃ المشرفہ کی تعمیر کا ارشاد فرمایا.
یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ کعبۃ المشرفہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے تعمیر فرمایا. یعنی کعبۃ المشرفہ کی بنیادوں میں جو پہلی بنیاد اٹھائی گئی وہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائی. اچھا یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں, ذو الحج کے مہینے کی حرمت اور ذو الحج کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جہاں رمضان المبارک کو اہمیت دی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت اہمیت عطا فرمائی, حرمت والا مہینہ ارشاد فرمایا, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کو شرف بھی بخشا, یعنی اسے بزرگی والا مہینہ بھی قرار دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مہینے کا دوسرا نمبر رکھا وہ ذو الحج کا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ آنے والا ہے, تم سے جس قدر جلد ہو سکے اور جس سے جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جاؤ. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس مہینے میں بنفس نفیس روزے رکھا کرتے تھے, سوائے 10, 11, 12 ان 3 دنوں کے. اور آپ اپنے اہل خانہ کو, ازواج مطہرات کو, حضرت عائشہ صدیقہ اور اسی طریقے سے حضرت حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات, ان کو بھی روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10, 11 اور 12 کیونکہ اس میں حج اور عید کی تاریخ آ جاتی ہے. ہاں یہ میں عرض کر دوں یہاں پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا کے ایام ہے, انہیں جو ہے ایام النحر کہا جاتا ہے, اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس کے علاوہ آپ روزہ اچھا ہاں ایک غلط فہمی اور بھی ہے, میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا, پھر انشاءاللہ ہم اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے کہ ہمارے یہاں عام طور پر 10 ذو الحج کو لوگ آدھا روزہ رکھتے ہیں. ہاں آدھا روزہ رکھا جاتا ہے, اور وہ جو ہے صبح صادق سے لے کر اور جب تک جانور ذبح نہیں ہو جاتا اور اس کا گوشت جو ہے وہ ہڈیا پہ چڑھ کے پک نہیں جاتا, وہ لوگ اس سے روزہ کھولتے ہیں. تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں, جن تک میری بات پہنچ رہی ہے, دین اسلام میں جو کم و بیش 500 آیات ہیں جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں, اور 4500 یا 3500 کے لگ بھگ احادیث ہیں جن سے احکام شرعیہ کو اخذ کیا جاتا ہے, ان میں کسی جگہ پر بھی یہ کنسیپٹ نہیں ملتا جو آج ہمارے ہاں یہ رائج ہو چکا. اور پھر ایک عام سی بات ہے, اور ویسے مفتی صاحب عید کے حوالے سے آپ اس بات کی وہ کیجیے گا کہ کہتے ہیں کہ عید والے دن کا روزہ بالکل منع کیا گیا, چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ. ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. جی ہاں, مکروہ تحریمی ہے اور قریب با حرام, اور بعض روایات میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو بعض لوگ جو ہے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے, اور بعض لوگ آدھے روزے کا, تو ایسا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا, تو اسلام اس کی بالکل تردید کرتا ہے, اس کی تائید نہیں کرتا. تو عذرائے کرم میں تمامی احباب سے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ آپ اس روزے سے اور اس کنسیپٹ سے بچیے. رائٹ جناب. اچھا یہاں مفتی صاحب نے ایک پورا نقشہ جو ہے وہ کھینچا اسلام کی آمد سے پہلے بھی جو معاشرے کا حال تھا, وہ جب بتا رہے تھے تو مجھے آج کے دور کی کچھ تصویریں میری نظروں کے سامنے آ رہی تھیں. جس طرح مفتی صاحب نے کہا اپنے اولادوں کو, بیٹیوں کو خاص طور پہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اگر آج ویسا نہیں ہوتا تو کسی اور طریقے سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے. ایک اور بھی تکلیف دہ سچویشن یہ ہے کہ جو نان مسلمز بھی تھے وہ حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے, مار دھاڑ نہیں کیا کرتے تھے, لیکن آج کے دور میں مسلمان بھی اس حرمت کا احساس نہیں کرتے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے, اس میں ہم نے اپنے عمل پر نظر رکھنی چاہیے. اس پر میں مزید مفتی صاحب سے بات کروں گی, لیکن ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں, وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں حج کے حوالے سے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قربانی کے جو مسائل ہیں ان پر بھی ڈسکشن کریں گے. جس طرح بلاوے کی بات ہو رہی تھی, ذوالحج کا مہینہ ہے, تو میں درخواست کروں گی
وسیم بھائی سے کہ کچھ ایسا کلام ہو جائے کہ بس کوئی ایک ایسا لمحہ ہو کہ بلاوا آ جائے، بس ہم سننا چاہتے ہیں کچھ ایسا خاص آپ سے۔ حضور بھی حاضر ہیں واہ، اور کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ آج اور جس سن بھی طریقے- رہے ہیں۔ جی، جس طریقے سے آج میں نے حمد بھی پڑھی، جی وہیں کی جانے کی طلب، اور شاعر وہاں کا نقشہ دیکھ کے، اور یہ جو حمد میں نے پڑھی سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حمد جب میں طواف کر رہا تھا اور کعبے کے اندر موجود تھا تو وہاں دیکھ دیکھ کے میں نے لکھا۔ ہاں، وہ یہ احساس کلام، جو جی، محسوس احساس۔ کر رہے تھے اسے انہوں نے لکھا۔ تو آج حاضری کا بھی جو ہے نا جی، ہم بھی مچل رہے ہیں، آپ بھی، میں بھی، بالکل۔ ہمارے مفتی صاحب بھی، تو اسی مناسبت سے کلام پنجابی کا پیش کیجئے۔ صد مدینے آقا اے ارزان میریاں، صد مدینے آقا اے ارزان میریاں، اسا مسکیناں تے کرو مہربانیاں، اسا مسکیناں تے کرو مہربانیاں، صدلے مدینے، صدلے مدینے آقا، پلکاں دے نال میں چاڑو دیواں، قدماں دی خاک میں چومدا رہواں، قدماں دی خاک میں چومدا رہواں، پلکاں دے نال میں چاڑو دیواں، پر ایک واری سد لے آقا، ایک واری سد لے آقا، کرم منتاں میں تیریاں، سد لے مدینے، سد لے مدینے آقا، رو رو تھک گیاں اے اکھیاں نے میریاں، اکھیاں نے میریاں، اے اکھیاں نے میریاں، بالاں ہنجوان دے دیوے آقا، بالاں ہنجوان دے دیوے آقا، دیکھاں راواں میں تیریاں، سد لے مدینے، سد لے مدینے آقا، ہزاراں فرشتے در تے آندے، در تیرے تے سر نو جھکاندے، عرشاں دے فرشتے آقا، عرشاں دے فرشتے آقا، کر دے تیریاں غلامیاں، سد لے مدینے، سد لے مدینے آقا، کبوتر سونے دے گن گیت گاندے، سونی سونی سر وچ نعت سناندے، حضور کے دربار کے کبوتر، کبوتر سونے دے گن گیت گاندے، سونی سونی سر وچ نعت سناندے، کلے رب وی درود آقا، کلے رب وی درود آقا،
اچ شاناں نے تیریاں سد لے مدینے سد لے مدینے آقا اے ارزاں نے میریاں سد لے مدینے آقا. آمین اللہم آمین. اور جب یہ کلام یقیناً بہت خوبصورت کلام ہے، دل کو چھوا، ایک عرضی ہے، ایک درخواست ہے جو دعا کرتے ہیں کہ اس کی قبولیت بھی ہو اور وہ حاضر ممکن ہو سکے. اور بڑا خوبصورت پنجابی کا کلام. اسی طرح کا ایک اور بھی کلام ہے جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا صد لو مدینے آقا کالی کملی والے. یہ آپ کو یاد ہے اس کلام کے کچھ اشعار؟ جی میں نے یہ نہیں پڑھا. اچھا آپ نے سنا ہے. جی بڑا بہت مشہور خوبصورت کلام ہے یہ. اویس رضا قادری صاحب نے اس کو ہاں. ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڈ کے میں کی میں آواں نالے میرے پر نہیں، تساں تے ہنڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا صد لو مدینے آقا کالی کملی. اچھا اس میں اپنی اپنی ہر کسی کی سوچ ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہیں، جسمانی طور پر دور ہیں، لیکن میری یہ سوچ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے از روئے روحانیت کے اور آپ کے اقوال سے دور ہونے کی وجہ سے ہم آپ سے دور ہو گئے، لیکن آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے دور نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا بات کیا. ایک آواز کی مسافت ہے. وہ امام حسن سے کسی نے پوچھا نا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو امام حسن اس وقت کم عمر تھے، تو آپ نے آسمان کی طرف ایسے دیکھا تو خاموش ہو گئے. سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں بتا دیا. کہا آپ نے حضور بتایا نہیں، کہا اتنا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. تو صرف یعنی ایک نگاہ کا فاصلہ ہے. بے شک صرف میرے ہمارے اور ہم سب کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ صرف ایک نگاہ کا ہے. وہ بڑی مشہور بات اقبال نے کہی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جواب شکوہ میں. تو اصل میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے دور اپنے آپ کو تصور نہیں کرنا چاہیے. سبب غفور رحمت میری بے زبانیاں ہے، نہ فغاں کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکارا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب دل کو بات چھوتی ہے تو پھر وہ اثر بھی رکھتی ہے. اور آج ہم جس طرح حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں میرے پاس جو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے کروں تاکہ ہم اس بارے میں جان سکیں. شاید سوالات زیادہ ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن حج بتائیے کہ یہ جو ایک فریضہ ہے، یہ ایک رکن ہے، یہ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو. اگر غلامی کا دور تو رہا نہیں تو میرے خیال سے اس پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے. مسلمان بالغ عاقل مرد عورت کوئی بھی ہو، یعنی اہل اسلام میں سے ہو اور اس کے پاس اتنی جمع پونجی ہو، یعنی اتنا سرمایہ ہو کہ وہ ہو اور واپس بھی آ سکتا ہو اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اس عرصے کے دوران، یعنی یہ اس نے کم و بیش وہاں پر حاجی نے 40 دن گزارنے ہوتے ہیں، تو یہ 40 دن کے جو متوسط طبقے کے لوگ یعنی جو متوسط طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اسی طریقے سے اپنا جمع خرچ یہ اہل خانہ کو دے کے جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. میرے خیال سے اس وقت حج پر 4.5 سے 5 لاکھ روپے خرچ آتا ہے، یا کم از کم 4 لاکھ تو خرچ آتا ہے. یعنی یہ آپ تو 4.5 لاکھ کر لیجئے، 4.5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ کر لیجئے. ہر اتنے اخراجات ہوتے ہیں تو وہ خرچہ مکمل ہو جائے تو اس پر حج فرض نہ ہو، اس پر جو ہے وہ فرض ہے. اچھا ایک بریک مجھے لینا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں.
ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم عباسی صاحب ہیں. خوبصورت کلام ہم ان سے سن رہے ہیں. آج دل ایسا کر رہا ہے کہ بات بھی بہت ہو اور کلام بھی بہت زیادہ سنے جائیں, تو بڑا مشکل ہے میرے لیے آج پروگرام کو بیلنس کرنا. لیکن کچھ سوالات ہیں, میں ان کی طرف آؤں گی. مفتی صاحب, ایک شخص ہے جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے یا اس کی طرف کسی کے کچھ پیسے نکلتے ہیں, لیکن آپ حج پر جانے کی خواہش بھی آ گیا ہے, اب وہ جانے کی تیاری ہے, تو پیسے آپ نے کسی کے دیے نہیں, آپ چلے گئے سفر پر, تو یہ اس حوالے سے آپ اس کیا کی کہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے جو اس کا قرض ہے, یعنی ابھی آپ نے حج کی تیاری نہیں کی, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس اتنا مال ہے, اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس کا قرض دے سکتے ہیں, تو پہلے اس کا قرض دیجئے جائیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کیس کسی کے ساتھ ایسی سچویشن ہے اس کے پاس پہلے قرض دے گا, تو اسلام نے اسے قرض ادا کرنے کو فوقیت دینے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قرض ادا کرے, حج کی نیت پھر کبھی کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا ثواب ضرور دے گا. اچھا یہاں مجھے یہ بھی چیز بتائیے گا, ایسی میرے دل میں آئی, ابھی میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں, وہ والی بات ہی جس پر آپ مسکرا رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں سنتے ہیں جو آپ لوگ ہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں دوران گفتگو کہ اس عمل کو کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. ایک ہے فزیکلی اپیرنس, آپ وہاں گئے, آپ جا کے اپیئر ہوئے, آپ نے ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہاں موجود تھے, آپ کی حاضری ہوئی وہاں پر. لیکن اور وہ کون سے عمل ہیں جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کریں گے اور اس سے آپ, تو یہ اور ویسے ہی صرف سمجھانے کے لیے کہا جاتا نہیں, ہے. نشین رکھیے گا, حج کرنا اور ہے اور حج کا ثواب. مثال کے طور پہ اس کی میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کسی جگہ پر پہنچنا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اور آپ نے کال کر کے بتا دیا میں نہیں آ سکتا. اگلے دن آپ کی اسی شخص سے ملاقات ہوئی جس کے ہاں آپ نے پہنچنا تھا, تو اس نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ نہیں آئے, لیکن آپ کا نہ آنا بھی آپ نے کال کر دی, بس آپ آ گئے, یہ سمجھیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ آنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے, لیکن آنے تو نہیں ہوئے آپ. اسی طرح حاجی کا جو فزیکلی حج کرتا ہے, لیکن حج کا ثواب پانے والے کا معاملہ اور ہے. یعنی ایک بات وہ والدین کی خدمت ہے, یہاں تک کہ صبح اٹھ کر اگر اچھے ارادے سے, اچھی نیت سے مسکرا دینا اپنے والدین کو دیکھ کر, یہ بھی ایک حج کا ثواب پانے کے مترادف ہے. ماشاءاللہ. جب ہم حج کرتے ہیں, جن لوگوں نے حج ادا کیا ہے, میں خود نہیں گئی تو اس لیے میں جاننا ہی چاہتی ہوں کہ وہاں جتنے معاملات آپ وہ ادائیں ہیں جو رب کو پسند آئیں, اور رب نے اپنے بندے سے کہا تم یہ ادا کرو گے تو تمہارا حج مکمل ہوگا. تو یہاں جو بیٹھ کر بندہ, وہ بھی تو رب کی خوشی کے لیے ایک اچھی ادا کر رہا ہوتا ہے نا, پیش رب کی. یہ مجھے ذرا معاملات سمجھائیے جو حج پر ادائیگی ہوتی ہے, وہ ادائیں ہیں جن کو ادا کیا جاتا ہے, اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, حج ویسے تو یوں سمجھیے کہ نام ہی اللہ والوں کی اداؤں کا ہے. صفا مروہ کی صحیح حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آپ پانی کی تگ و دو, اسی طریقے سے طواف کعبہ جو ہے یہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تقریباً تمام انبیاء کرام نے کیا. اور یوں ہی عرفات کا وقوف, مزدلفہ کا, منی کا, اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں, یہ سب کے سب اللہ مجدہ کرتے ہیں, یہ ان کی اداؤں کا. یعنی حج باقاعدہ طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اگر اہل علم حضرات کی مجلس میں بیٹھا جائے یا اہل علم سے معلومات کی جائے, تو یہ حج من جانب اللہ, حج کے ارکان میں لکھے ہوئے پہلے نازل نہیں ہوئے. بعض کام ایسے ہوتے تھے جو پہلے لکھے ہوئے نازل ہوتے تھے, اس کے بعد پریکٹیکلی لائف میں آتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو پہلے اللہ والوں نے وہ کام کیے, ٹھیک ہے, انبیاء نے وہ کام کیے, اس کے بعد کتاب میں آئے. ماشاءاللہ. یعنی یہ بات عرض کر دوں کہ حج سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے. اداؤں کو ادا کرنا عبادت ہو گیا. اب دیکھیں نا, وہ شیطان کو کنکریاں مارنا, رمی جمرات جس کو کہتے, تو وہ شیطان موجود تو نہیں ہوتا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اس کے راستے میں یہ رکاوٹ بن رہا تھا. اللہ کے
کو پتھر مارے. تو اب حاضری بھی یہ لازم نے بھی وہاں پر جا کے, ہاں اگر نہیں کرو گے تو دم واجب ہوگا. تو یہ اتنا اہم ترین نیک بندوں کی اداؤں کو اپنانا. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرو, تو رونے والوں کی طرح شکل بنا لیا کرو, ان کی اداؤں کو اپنا لیا کرو. یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کروں گا اہم ترین کہ حج کی ادائیگی کے حوالے سے, کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ نوجوان بچیاں اپنے گھروں پر بیٹھی رہتی ہیں, والد صاحب جو ہے وہ حج کرنے چلے جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. یقیناً علماء اسلام مفتیان کرام کریں گے اس مسئلے میں کہ اگر آپ نے پہلے حج کر لیا ہے, اس کی دو صورتیں ہیں. اگر آپ نے پہلے حج کر لیا ہے, اب تو آپ کے لیے حج پر جانا لازم نہیں ہے. صحیح. کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر فرض تھا, فریضہ تھا, وہ آپ نے ایک بار آپ نے حج کر لیا تو وہ فرض کی ادائیگی مکمل ہو گئی, فرض کی ادائیگی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جتنی دفعہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں, یہ حج فرض کرنے نہیں جا رہے آپ. اچھا. اب یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ آپ حج فرض آپ نے, اس کے بعد جتنے آپ حج ادا کے طور پر نہیں ہوں گے وہ بطور نفل کے ہوں گے. اچھا. اب گھر پہ اگر آپ کی نوجوان بیٹی ہے یا جوان بیٹی ہے, اور ایک طرف آپ کے پاس, ہمارے پاس بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں دارالفتہ میں کہ میرے گھر پہ جوان بیٹی بھی ہے اور میرے پاس اتنی جمع پونجی بھی ہے اور حج کا سیزن بھی آ رہا ہے, تو میرے لیے کیا لازم ہے. تو ایسے آدمی کے لیے اسلام نے یہ درس دیا کہ وہ پہلے اپنی بیٹی کو اپنے گھر, یعنی اپنی بیٹی کا نکاح کر دے. اس کے لیے نکاح کروانا بیٹی کا لازمی ہے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, اگر میں اسی چیز کو جوڑوں اپنے آج کے معاشرے سے, تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری بہن بیٹیاں اس لیے بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں کیونکہ اتنے وسائل نہیں کہ ان کی شادی کی جا سکے. اگر آپ کے گھر میں آپ نے اپنے تمام بچوں کو ماشاءاللہ سے سیٹل کر دیا ہے, لیکن آپ ارد گرد رشتے داروں میں یا آپ کے آس پڑوس نہیں, اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے, یا ان کے اپنے گھر کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو جب آپ کہہ رہے ہیں اگر جاتا ہے تو 4-4.5 لاکھ روپے بہت اچھی بات ہے, میں خود خواہش مند ہوں جانے کی, لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے ایک بار ادائیگی کر دی تو اس کے بعد کیا آپ اس رقم کو کسی کی شادی کے لیے, کسی فلاحی کام بھی, اب ان دونوں کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہاں پر صرف ایک حکایت سنا کر اس بات کو سمجھانا چاہوں گا. گزشتہ ادوار میں ایک شخص گزرا ہے, علی الموافق نام کا ایک شخص گزرا ہے. تو وہ انتہائی نیک, پاکیزہ اور انتہائی اچھے کردار کا مالک انسان تھا. اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کی طرف سے 2 فرشتے ایسے مقرر کر دیے اس کی شکل کے, جو قیامت تک اس کی شکل میں حج کرتے رہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی الموافق کہتا ہے کہ میں 30,000 درہم اس وقت خرچ ہوتا تھا حج کے خرچ کے لیے, حج کے اخراجات کے لیے. 30,000 درہم میں نے جمع کر لیے, حج کا موسم آ گیا تو مجھے اپنے پڑوس سے گوشت کے پکنے, تو میں اپنے پڑوسیوں کے پاس گیا, میں نے کہا یار آپ نیک لوگ ہیں تو گوشت پکڑا ہے تو تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں. تو جب میں نے گوشت کا کہا تو وہ سادات تھے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ گوشت, یہ جو گوشت پک رہا ہے ہم آپ کو گوشت دے دیں, لیکن گوشت آپ کو دینے والا نہیں ہے. تو اس نے پوچھا, علی الموافق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان سادات کی بچیوں نے بتایا کہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں ہے, ہمارے گھر پہ آج 7 دن سے کچھ پکا نہیں ہے, یہ اصل میں ایک حرام جانور ہے جو مر گیا تھا, ہم اس کا گوشت کاٹ کر لائے ہیں پکانے کے لیے. تو علی الموافق کہتے ہیں کہ میری روح تڑپ گئی یہ سن کر. تو میں اپنے گھر واپس گیا, دروازے کے ساتھ دروازہ تھا, میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں, میں سارے کے سارے پیسے, وہ پوری تھیلی جس کے اندر وہ پیسے تھے, وہ سارے کے سارے پیسے لا کر میں نے سادات کو دے دیے. تو اس وجہ سے اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کی طرف سے حضرت سیدنا امام باقر نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خواب میں عرض کیا تھا کہ یا رب العالمین, یہ کون ایسا آدمی ہے کہ جس کا حج قبول ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صرف 2 آدمی ہیں جن کا حج قبول ہوا ہے, اور ان کے صدقے پوری دنیا کے جتنے لوگ آئے ان سب کا حج قبول.
تو باقر صادق کہتے ہیں، امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رب العالمین ان دو آدمیوں کا حج قبول کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کے منادی نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ دو آدمی اللہ جل مجدہ الکریم کے ایک جو اللہ کی جو مخلوق میں جو ایک دو گھرانے غریب وہ جو لوگ تھے ان کی مدد کرنے والے لوگوں میں شامل تھے یہ بھی. صحیح. تو دیکھیے غریب کی دل جوئی کرنا، غریب کی قسمہ پرسی کے عالم میں اس کی باز پرس کرنا، اسلام کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. بے شک. تو اب میں اس پر مزید بحث نہیں کروں گا، سننے والے لوگ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے. اور میرے خیال سے تفصیل کہنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بند کر دینا کسی چیز کو، بڑا خوبصورت جو ہے وہ الفاظوں کا استعمال. اچھا یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ امام باقر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین یہ جو حج ان دو لوگوں کا قبول ہوا یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہا وہ ایک آدمی کی وجہ سے قبول ہوا. کہا وہ ایک آدمی کون ہے؟ تو وہ علی الموافق تھے. تو حضرت امام باقر اس سے ملنے کے لیے گئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا پسند فرمایا کہ تمہاری وجہ سے پوری کائنات سے آنے والے مسلمانوں کا حج قبول ہو رہا ہے. تو پھر علی الموافق نے کہا میرا اور تو کوئی عمل ہے نہیں ایسا، اتنا یاد ہے کہ میں نے ان سادات کرام کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں یہ تمام معاملات ہوا. جیسے مفتی صاحب کیونکہ یقیناً اس وقت کی کافی کمی ہے اور مجھے قربانی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا ہے. ایک یہ کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں اس وقت آپ نے مہنگا جانور خریدا، نیت آپ کی اچھی ہے، لیکن قربانی کے وقت اگر کچھ معاملات خراب ہو جائیں تو وہ نامناسب سی بات ہے. تو آپ ان دونوں کے سوالات کے جواب. معاملات خراب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ مطلب یہ کہ وہ قصائی جو ہے وہ کہتے ہیں صحیح دعا نہیں پڑتا، صحیح طریقہ نہیں ہے، اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے قربانی کا اگر آپ اس کی بھی وضاحت کریں. دیکھیں قربانی تو ہر اس آدمی پر فرض ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ٹھیک ہے ذو الحج، ان 3 دنوں میں وہ صاحب. اب عام طور پر ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ کاغذ اٹھائیے اور قلم اٹھائیے، آپ اپنے پورے اس مہینے کا جو خرچ ہے وہ جو آپ کا ایک مہینے میں خرچ ہوتا ہے وہ نکال لیجئے. اس 40 سے 45 ہزار بچتے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے. اب آپ پر قربانی فرض ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ پر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جاتی ہے. جناب انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن آج کیونکہ وقت کی کمی ہے تو پروگرام مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کلام پیش کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. خدا سے محمد کا در مانگ لوں، خدا سے محمد کا، خدا سے محمد کا در لوں گا، محمد کا در مانگ لوں گا، خان جنت میں مانگ لوں گا، خیال جنت میں. سفر ہی لکھا ہے جو قسمت میں میری، سفر ہی لکھا تو قسمت میں میری، مدینے کا رب سے سفر مانگ لوں گا، مدینے کا رب سے سفر مانگ لوں گا. جو کعبے سے سیدھی مدینے کو پہنچے، محبت ہو رہے گزر مانگ لوں گا، محبت کی وہ رہے گزر
نظر مانگ لوں گا. نے جو پوچھا کہ کیا چاہتا ہے، خدا نے جو پوچھا کہ کیا چاہتا